بسم اللہ الرحمن الرحیم والاصل الکسر فإن خولف فلعارض كوجوب الضم في ميم الجمع ومذ وكاختيار الفتح في ألف لام ميم الله وكجواز الضم إذا كان بعد الثاني منهما ضمة أصلية في كلمته نحو وقال تخرج۔ التقاء ساکنین کے احکام بیان فرماتے ہوئے یہاں فرما رہے ہیں کہ اصل التقاء ساکنین میں یہ ہے کہ جب اسے حرکت دی جائے تو کسرہ کی حرکت دی جائے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ التقاء ساکنین میں کسرہ دی جائے، لیکن فَإِنْ خُولِفَ اگر کہیں کسرہ کی حرکت نہیں دی گئی، فَلِعَارِضٍ تو کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عارض کی وجہ سے کسرہ کی حرکت نہیں دی جا رہی۔ اب عارض کی تین صورتیں ہیں، جہاں کسرہ کی حرکت نہیں دی جائے گی تو وہاں پر تین صورتیں ہیں۔ کچھ صورتیں تو وجوبی ہوں گی کہ وہاں دوسری حرکت دینا واجب ہوگا، کچھ صورتیں جوازی ہوں گی کہ وہاں وہ حرکت دینا جائز ہوگا، اور کچھ صورتیں مختار ہوں گی کہ وہاں بہتر یہ ہے، مختار یہ ہے کہ وہاں پر وہ والی حرکت دی جائے۔ چنانچہ کسرہ کے علاوہ دو اور حرکتیں ہیں، ضمہ اور فتح، تو مصنف دونوں کی تینوں حالات کو ذکر فرمائیں گے۔ ضمہ کے جہاں ضمہ دینا واجب ہے، جہاں ضمہ دینا جائز ہے، جہاں ضمہ دینا مختار ہے، جہاں فتح دینا واجب ہے، جہاں فتح دینا جائز ہے، جہاں فتح دینا مختار ہے۔ تو وجوب کی بھی دو صورتوں کا بیان آئے گا، دونوں حرکات کی، جواز کی بھی دو صورتوں کا بیان آئے گا، دونوں حرکات کی، اور مختار مذہب کا بھی ذکر آئے گا۔ فرماتے ہیں کا وجوب الضم فی میم الجمعی، جیسے ضمہ واجب ہے، ضمہ کا وجوب جمع کی میم میں اور مز کے اندر۔ تو یہ پہلی قسم ہو گئی جہاں پر ضمہ دینا واجب ہے۔ مصنف نے دو مثالیں دی، ایک جمع کی میم میں اور دوسرا مز میں۔ حقیقت کے اندر یہ اشارہ کر رہے ہیں ایک قانون کی طرف کہ جہاں پر بھی کلمے میں اصل ضمہ پائی جائے تو وہاں پر ضمہ دینا ہی واجب ہوگا۔ جیسے میم جمع کے ساتھ اگر التقاء ساکنین آ جائے، جیسے علیکم اور آگے الیوم، تو کم کی میم جو کہ جمع کی ہے اور الیوم کے لام کے ساتھ التقاء ساکنین آ رہا ہے، تو یہاں ضمہ دینا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ یہاں پر اصل ضمہ ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ بعض قراءات کے اندر علیکمو بھی آتا ہے، تو علیکمو سے پتہ چلا کہ یہاں پر اصل ضمہ پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح مز، یہاں پر بھی اگر التقاء ساکنین آ جائے تو زال کو ضمہ دینا واجب ہے، کیونکہ یہ اصل کے اندر منزو تھا، تو اصل کلمے کے اندر یہاں پر ضمہ پائی جا رہی تھی۔ تو یہ پہلی قسم ہوگی وجوب ضمہ کی، یا پہلا مقام ہو گیا وجوب ضمہ کا جہاں پر ضمہ دینا واجب ہے۔ نمبر 2، وکاختیار الفتح، جیسا کہ فتح کا مختار ہونا آیت کریمہ میں الف لام میم اللہ۔ اب فتح کی ایک صورت آ گئی جہاں فتح دینا مختار ہے، سورہ آل عمران کی پہلی آیت کریمہ میں، تاکہ لفظ اللہ کا جلال باقی رہے۔ وَكَ جواز الضم، اور جیسے ضمہ کا جواز جبکہ ثانی ساکن کے بعد ان منہما، ان دونوں میں سے، یعنی التقاء ساکنین میں سے ثانی ساکن کے بعد ضمۃ اصلیہ، اصلی ضمہ پایا جائے، فی کلمتہ، اسی کلمے میں۔ تو اگر ثانی ساکن کے بعد اسی کلمے میں اصلی ضمہ پایا جا رہا ہے، وہاں پر ضمہ دینا جائز ہوگا اول ساکن کو۔ تو یہ یہاں پر قاعدہ بیان کر دیا کہ اول ساکن کو ضمہ دینا جائز ہے جبکہ ثانی ساکن کے بعد اسی کلمے میں ضمہ اصلیہ پائی جائے۔ اب اس کی مثال دی، جیسے قالت تخرج، اب اصل میں تھا قالت اخرج، کیونکہ اس کی اصل تھی قالت اخرج، تو تا اور خا کے درمیان التقاء ساکنین آ رہا تھا، حمزہ تو درجے کلام کی وجہ سے ساکت ہو گئی تھی کیونکہ حمزہ وصلی ہے، تو تا اور خا کے درمیان التقاء ساکنین آ رہا تھا، تو تا کو کسرہ دے دی تو قالت اخرج ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ضمہ دینا بھی جائز ہے، کیونکہ جو ثانی ساکن ہے خا، وہ جس کلمے میں پایا جا رہا ہے یعنی اخرج، اسی کلمے میں خا کے بعد جو را ہے اس کی ضمہ اصلی ہے۔ کیسے ضمہ اصلی ہے؟ کیونکہ یہ اصل خرج یخرج باب کی ضمہ ہے، لہٰذا یہاں پر قالت اخرج کے ساتھ قالت تخرج پڑھنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح قالت تغزی، یہ دوسری مثال اس بات کی دی کہ کلمے کے اندر جو ضمہ پائی جا رہی ہوگی وہ ضمہ یا تو بظاہر نظر آ رہی ہوگی جیسے قالت تخرج کے اندر ہے، یا وہ ضمہ نظر نہیں آ رہی ہوگی، بظاہر وہ بدل گئی ہوگی
لیکن کلمے کے اصل کے اندر ضمہ موجود ہوگی. جیسے قال تغزی کہ اصل کے اندر تو یہ اغزو ہے، یہ تو یا کی وجہ سے زا کو کسرہ دی جا رہی ہے، ورنہ اصل زا کے اوپر ضمہ ہے کیونکہ باب ہی غزا یغزو ہے، فعل یفعل باب ہے. لہٰذا یہاں پر قال تغزی کے ساتھ ساتھ قال تغزی پڑھنا بھی جائز ہے. بخلاف ان امرؤ وقال ترمو، بخلاف سے فرما رہے ہیں کہ اگر ضمہ کلمے کا اصلی نہ ہوا، کسی عارض کی وجہ سے ضمہ آیا، تو ایسی صورت میں ضمہ دینا اول ساکن کو یہ جائز نہیں ہوگا، صرف کسرہ ہی دینا واجب ہوگا. پہلی مثال دی جیسے ان امرؤن، کہ ان امرؤن کے اندر پہلا ساکن تھا ان نون اور دوسرا ساکن تھا میم، تو ان دونوں کے درمیان التقاء ساکنین تھا تو نون کو کسرہ دے دی تو ان امرؤن ہو گیا. اب یہاں پر میم کے بعد جو را ہے، را کے اوپر پیش ہے، لیکن یہ پیش کلمے کی اصل کے اندر موجود نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کا عین کلمہ لام کلمے کے تابع ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ اس کا را اس کی حمزہ کے تابع ہوتا ہے. تو حمزہ پر اگر ضمہ آتی ہے تو اس پر بھی ضمہ آتی ہے، حمزہ پر کسرہ آتی ہے تو اس پر بھی کسرہ آتی ہے، حمزہ پر فتح آتی ہے تو اس پر بھی فتح آتی ہے. اس وجہ سے کہ یہاں پر ضمہ اصلی نہیں ہے، یہاں پر نون کے اوپر یعنی پہلے ساکن کے اوپر ہمیشہ کسرہ ہی پڑھی جائے گی، یہاں ضمہ پڑھنا جائز نہیں. دوسری مثال دی جیسے قال ترمو، کہ قال ترمو میں قال ترمو پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ اگرچہ میم پر یہاں ضمہ ہے لیکن وہ واو کی وجہ سے ہے، یہ ضمہ باب کی نہیں ہے. باب تو رما یرمی ہے، فعل یفعل باب ہے، لہٰذا ضمہ یہاں پر اصلی نہیں پائی جا رہی. وَإِنِ الْحُكْمُ، یہ تیسری مثال دی. ان الحکم اصل میں تھا ان اور الحکم، تو نون اور لام تعریف کے درمیان التقاء ساکنین آ رہا ہے. اب لام ساکن کے بعد جو حکم ہے تو ہا کی حمزہ تو اصلی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الف لام تعریف کا یہ مستقل کلمہ یہاں پر شمار ہو رہا ہے، وہ ایک مستقل کلمہ ہے الف لام، وہ حکموں کا جز نہیں ہے. تو جب الف لام تعریف کا مستقل کلمہ ہے تو گویا اس کے اندر کوئی ضمہ اصلی نہیں پائی جا رہی، لہٰذا یہاں پر ان الحکم پڑھنا جائز نہیں ہوگا، نون کو کسرہ دے کر ان الحکم پڑھنا ہی واجب ہوگا. واختیارہ فی نحوی، اب یہ مختار صورت کا ذکر آ رہا ہے جہاں ضمہ دینا بہتر ہے، جہاں ضمہ دینا مختار ہے. نحو کہہ کے قانون کی طرف اشارہ کیا کہ جب جمع کے واو میں التقاء ساکنین پیش آ جائے، جب جمع کے واو میں التقاء ساکنین پیش آ جائے تو وہاں پر ضمہ دینا یہ مختار ہے. جیسے اخشول قومہ کے اندر اخشول قومہ یہ مختار ہے. لیکن اگر واو جمع کا نہ ہوا بلکہ واو کسی اور کلمے کا ہوا تو ایسی صورت کے اندر ضمہ دینا مختار نہیں ہے. فرماتے ہیں عکس لو استطعنا، کہ اخشو القومہ یہ عکس ہے لو استطعنا کا، کیونکہ لو استطعنا میں جو واو ہے لو اصل کے اندر تھا، لو اور استطعنا حمزہ وصلی درجے کلام میں گر گئی تو واو اور سین کے درمیان التقاء ساکنان آ گیا، لیکن کیونکہ یہ واو جمع کا نہیں ہے لہٰذا یہاں پر ضمہ مختار نہیں ہے، یہاں پر کسرہ ہی دی جائے گی اور لو استطعنا ہی اس کو پڑھا جائے گا. وَكَ جواز الضم والفتح، اب یہ ضمہ کی جواز کی دوسری صورت کا بیان آ رہا ہے، پہلی صورت کا بیان پہلے گزر گیا ہے. ضمہ دینا جائز ہے کدھر؟ فی نحو ردا ولم یردا، مضاف مضموم العین میں، ایسے مضاف میں جس کا عین کلمہ مضموم ہو وہاں پر ضمہ دینا جائز ہے. لہٰذا ردا کے اندر ردو پڑھنا بھی جائز ہے اور لم یردا کے اندر لم یردو پڑھنا بھی جائز ہے. بخلاف رد القوم، لیکن اگر مضاف مضموم العین کے ساتھ بعد میں ایک اور کلمہ آ جائے اور مضاف مضموم العین کا اس دوسرے کلمے کے ساتھ التقاء ساکنین آ جائے تو ایسی صورت میں مضاف مضموم العین پر کسرہ ہی پڑھی جائے گی، وہاں ضمہ جائز نہیں ہوگی. لہٰذا ردہ کے بعد اگر القوم آ گیا مثال کے طور پر تو یہاں رد القومہ ہی پڑھنا واجب ہوگا، یہاں رد القومہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا. علی الاکثر، یہ اکثر اور جمہور کا یہی مسلک ہے. یہاں مصنف نے جواز ضمہ کی دوسری صورت بیان کر دی تو جواز ضمہ کی دونوں صورتوں کا بیان مکمل ہو گیا. اب فتح کے جواز کی ایک صورت یہاں پر آ گئی کہ فتح دینا بھی جائز ہے جبکہ مضاف مضموم العین ہو، لہٰذا ردو جیسے پڑھنا جائز تھا تو ردہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور لم یردو جیسے پڑھنا جائز تھا تو لم یردہ پڑھنا بھی جائز ہے.
وَكَ وُجُوبِ الْفَتْحِ فِي نَحْوِ رُدَّهَا۔ اب دوسری صورت، پہلی صورت آ گئی جہاں پر فتح دینا واجب ہے۔ فرماتے ہیں اگر مضاف مضموم العین کے بعد ضمیر منصوب متصل آ جائے اور وہ ضمیر منصوب متصل واحدہ مؤنث غائبہ کی ہو، اگر ضمیر منصوب متصل واحدہ مؤنث غائبہ کی آ جائے تو وہاں پر فتح دینا واجب ہے۔ لہٰذا اگر ردہ کے بعد ہا ضمیر آ گئی تو اب ردہ ایسے پڑھنا واجب ہوگا۔ وَالضَّمِّ فِي نَحْوِ رُدُّهُ، ضمہ دینا واجب ہے۔ اب یہ ضمہ کے وجوب کی دوسری صورت آ گئی ہے۔ ضمہ دینا واجب ہے ردُّهُ جیسی مثال میں، جہاں مضاف مضموم العین ہے اور اس کے بعد ضمیر منصوب متصل آ جائے جو واحد مذکر غائب کی ہو، جو واحد مذکر غائب کی ضمیر منصوب متصل آ جائے تو وہاں پر ضمہ دینا واجب ہوگا۔ لہٰذا ردُّهُ یہ پڑھنا واجب ہے، یہاں پر ردَّهُ نہیں پڑھ سکتے، ردِّهِ نہیں پڑھ سکتے۔ علی الافصح، فصیح قول کے مطابق، یعنی زیادہ فصیح اس کے اندر یہی ہے۔ والکسر لغیۃ، یہاں ردِّهِ بھی پڑھا گیا ہے لیکن کسرہ ایک بہت چھوٹی لغت ہے جس کا اعتبار نہیں ہے۔ وغلط ثعلب فی جواز الفتح، اور امام ثعلب نے جو یہاں پر کہا ہے کہ فتح دینا جائز ہے تو غلطہ ان کی تغلیط کی گئی ہے، یعنی جمہور نے امام ثعلب کے اس مسلک کو رد کر دیا ہے کہ یہاں فتح دینا جائز ہے۔ کیوں رد کر دیا؟ لِکَوْنِهِ ضعیفاً، کیونکہ یہ مسلک ضعیف ہے، یہاں فتح دینا ضعیف ہے۔ والفتح، اب یہ وجوب فتح کی دوسری صورت کا ذکر ہے۔ پہلی صورت ردہا کی تھی، دوسری صورت کا یہاں ذکر آ رہا ہے کہ من کے نون کا جب التقاء ساکنہ نہ آ جائے الف لام کے لام کے ساتھ، تو من کے نون کا جب التقاء ساکنین آ گیا لام کے ساتھ، یہاں پر من کے نون کو یعنی اول ساکن کو فتح دینا واجب ہے۔ لہٰذا من الرجل کے اندر من الرجل پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہاں کسرہ دینا ضعیف ہے، لہٰذا من الرجل پڑھنا یہ ضعیف ہے۔ عکسو من ابن اک، عکسو من ابن اک کا مطلب یہ ہے کہ اگر میم کا التقاء ساکنین لام کے ساتھ نہ آئے بلکہ من کا التقاء ساکنین لام کے علاوہ کسی کے ساتھ آئے تو وہاں پر کسرہ دینا واجب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ عن، اگر اس کا التقاء ساکنین لام کے ساتھ آ جائے تو یہاں پر پیش ہی دی جائے گی، یہاں پر زیر ہی دی جائے گی اور یہاں پر پیش دینا یہ ضعیف ہے۔ چنانچہ عن الرجل یہ پڑھنا یعنی کسرہ دینا یہی صحیح ہے، اور عن الرجل پڑھنا ضمہ کے ساتھ ضعیفن یہ ضعیف ہے۔ وجاء فی المغترف، اب ان قواعد کا حکم پورا ہو گیا کہ جہاں پر مجبوری کی بنا پر کوئی دوسری حرکت دی جا رہی تھی، اور ان قواعد کا یہی خلاصہ ہے جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا کہ تین صورتیں ہیں۔ ضمہ کی 2 صورتیں وجوب کی ہیں، 2 صورتیں جواز کی ہیں اور 1 صورت مختار ہے۔ فتح کی بھی 2 صورتیں وجوب کی، 2 جواز کی اور 1 صورت مختار ہے۔ فرماتے ہیں وجاء فی المغتفر، اب یہ آخر کے اندر بطور فائدہ کے یا اس کو ایک قانون بنا لیں کہ ایک قانون کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں کہ جو پہلی قسم تھی جن 5 جگہوں پر التقاء ساکنین معاف تھا، جن 5 جگہوں پر التقاء ساکنین معاف تھا ان میں پہلی صورت تھی کہ جہاں پر وقف ہو، تو وقف میں التقاء ساکنین معاف تھا۔ یہاں فرما رہی ہیں اس پہلی صورت کے اندر التقاء ساکنین میں حرکت دینا یہ جائز ہے، اور حرکت پہلے ساکن کو دینا رفع کے مطابق، حالت جر میں جر کے مطابق، حالت ضم میں ضمہ کے مطابق یہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں جاء فی المغتفر، مغتفر میں یعنی معاف ہونے کی پہلی صورت میں یہ آیا ہے ان نقر اور من الناقر اور وضرب بھی، تو یہاں پر ان صورتوں کے اندر ان نقر قاف کو پیش دی جا رہی ہے، من النقر قاف کو زیر دی جا رہی ہے، تو ان صورتوں کے اندر یہ جائز ہے کہ حرکت کو اعراب کے موافق حرکت دی جائے، یعنی اول ساکن کو اعراب کے موافق حرکت دی جائے۔ ودعبتن وشعبتن وجعنن، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی آیا ہے یعنی یہ بھی جائز ہے۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر اول ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو اور اول ساکن جو مدہ ہے وہ الف ہے تو اس الف کو حمزہ سے بدل کر پڑھنا یہ بھی کلام عرب میں آیا ہے۔ لہٰذا دابتن کو دعبتن، شابتن کو شعبتن، جانن کو جعنن پڑھنا یہ جائز ہے۔
بخلاف نحو تأمرونی، برخلاف اس صورت کے کہ اگر اول ساکن مدہ الف نہ ہوا تو ایسی صورت میں اس کو حمزہ سے نہیں بدلا جائے گا، بدلنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے تأمرونی کے اندر واو یہ مدہ تو ہے لیکن یہ الف نہیں ہے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز نہیں ہے۔